آقا علیہ السلام نے مکہ پاک فتح کیا تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام نے مولا علی سے یہ فرمایا، اے علی المرتضیٰ، آپ تو نبوت کا جو وزن ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ خانہ کعبہ میں جو بت ہیں ان کا صفایا کریں۔ مولا علی حضور کے کاندھوں پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر خانہ کعبہ میں جو بت تھے ان کا صفایا کیا، اور جب مولا علی آقا علیہ السلام کے کاندھوں پہ تھے تو میرے آقا نے فرمایا، علی المرتضیٰ کیا حال ہے، آپ کتنی بلندی پہ ہیں؟ مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت میں اگر ہاتھ بلند کروں تو میرا آسمان کو میں چھونے لگا ہوں، آسمان تک پہنچنے لگا ہوں۔ اور جب مولا علی آقا علیہ السلام کے کاندھوں سے اترے تو اس موقع پر پتہ کیا ہوا کہ مولا علی مسکرانے لگے، مولا علی مسکرانے لگے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جی المرتضیٰ، مسکرانے کی وجہ کیا، ماجرا کیا ہے؟ مولا علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اتنی بلندی سے اترا ہوں آسانی سے۔ تو اس موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا، اے علی المرتضیٰ، آپ کو کاندھوں پہ تو اللہ کے نبی نے اٹھایا ہے، اور آپ کو کاندھوں سے اتارا جبرائیل علیہ السلام نے ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک خاص بات اور ہے کہ آقا علیہ السلام نے بتوں کا صفایا خود کیوں نہیں کیا، مولا علی سے کیوں کروایا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتوں کا صفایا خود کرتے، اگر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے کرتے، اور جس چیز کو میرے آقا کے ہاتھ مبارک لگ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے یہ جو بت ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھ کر یہ سب یعنی کہ جن کی پوجا کرتے ہو، اللہ نے فرمایا یہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہ دوزخ کا ایندھن بننا اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اب نبی پاک میرے آقا کے اگر ان پہ ہاتھ لگ جاتے پھر تو یہ دوزخ کے ایندھن نہ بنتے، اس لیے میرے آقا نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے آقا نے مولا علی کو حکم دیا کہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر بتوں کا صفایا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی ہے کہ آقا علیہ السلام کے اگر ہاتھ مبارک لگ جاتا پھر یہ جو بت ہیں پھر یہ جناب یہ دوزخ کا جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، سیدہ کائنات نے تنور میں روٹیاں لگائی میرے آقا کے لخت جگر نے، تو میرے آقا نے دیکھا کہ میری شہزادی گرمی میں کھڑی ہے، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے چاہا کہ میں ذرا اپنی شہزادی کو ریسٹ دوں، میرے آقا نے چند روٹیاں اپنے ہاتھ مبارک سے خود لگا دی، لیکن جب بعد میں دیکھا کہ وہ روٹیاں کچی کی کچی رہ گئی ہیں تو میرے آقا نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ باقی جو روٹیاں لگائی گئی وہ تو پک جاتی ہیں، جو روٹیاں تنور میں نے لگائی وہ نہیں پکی۔ تو بتایا کہ یا رسول اللہ، جس چیز کو آپ کے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ کیسے جلائے؟ تو محترم حضرات، اگر روٹی کو میرے آقا کے ہاتھ لگ جائیں وہ اس روٹی کو تنور نہ جلائے، تو آج جو ہم جو حضور کے غلام ہیں، ہم جو حضور کے غلام ہیں، ہم جو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جو میرے آقا کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، اگر ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے بن جائیں، حضور کے مستانے بن جائیں، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں، اپنی جو وابستگی ہے، عشق اور محبت کا تعلق ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیں، مجھے آپ یہ بتائیں ہمیں جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ یہ تو نسبت کی بات ہے، یہ تو تعلق کی بات ہے۔ یہ تعلق ہمارا کتنا کمزور ہے یا کتنا مضبوط ہے۔ اگر ہمارے تعلق میں کوئی کمزوری ہے، اللہ نہ کرے بدقسمتی سے، تو ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ جو عشق رسول کا تعلق ہے، محبت رسول کا تعلق ہے، نسبت رسولی کا تعلق ہے، اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جہنم کی آگ جلانا تو دور کی بات ہے، ہمارے قریب ہی نہیں آئے گی۔ تو محترم حضرات، میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں جو بت تھے ان کا صفایا مولا علی سے کروایا۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھ کر بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی، اس کے حوالے سے یقیناً مختلف روایت ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو بات کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ فرشتوں
نے کی۔ وہ جو آسمان پہ فرشتے رہتے تھے ان کی جو عبادت گاہ تھی وہ تو بیت المعمور تھی۔ جو زمینی فرشتے تھے ان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہم کس چیز کا طواف کریں، ہم عبادت کیسے کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اللہ نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر فرشتوں نے یہاں پر خانہ کعبہ کی زمین پر تعمیر کی۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اس وقت سارا زمین پہ پانی تھا، زمین نہیں تھی، زمین پر پانی کا راج تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر کیا ہوا کہ جھاگ بن گئی، اور وہ جھاگ جہاں پر بن گئی سینٹر میں، تو وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ اور اس کے بعد 200 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر دوبارہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، صرف ٹیلے رہ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ تیسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی آمد کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور چوتھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی ہے۔ پانچویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی ہے، اور چھٹی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حجاج بن یوسف نے کی ہے۔ حجاج بن یوسف کون ہے؟ یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر اس نے کر دی ہے۔ یہ بڑا قاتل تھا، ظالم تھا، لیکن اس نے قرآن پر زبر زیر پیش لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالموں سے بھی اچھے کام لے لیتا ہے، جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں اللہ ان سے کوئی نہ کوئی اچھا کام لے لیتا ہے، لیکن یہ سہرا، یہ کریڈٹ ملتا ہے حجاج بن یوسف کو کہ چھٹی بار خانہ کعبہ کی تعمیر جس شخص نے کی ہے اس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو زبر زیر پیش کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن مجید پر زبر زیر پیش بھی حجاج بن یوسف نے لگائے۔ تو آج جو ہمارا موضوع تھا وہ کیا تھا؟ شروع میں نے پیش کیا خانہ کعبہ کی فضیلت، خانہ کعبہ کی حرمت، کہ خانہ کعبہ کا پروٹوکول یہ ہے، خانہ کعبہ کو اللہ نے حرم کا حدود قرار دیا، وہاں پر آپ پرندے کا شکار نہیں کر سکتے، آپ مچھر نہیں مار سکتے، آپ کوئی بڑے سے بڑا قاتل جب خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ اگر طواف کرتے ہیں اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں تب بھی نیکیاں ملتی ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، خانہ کعبہ میں آب زمزم پیتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے۔ تو خانہ کعبہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو آج خانہ کعبہ کی فضیلت اور تاریخ کے آئینے میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی کیسے اور کتنی بار ہوئی، یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا حج کی فضیلت اور حج کے مسائل، اور انشاءاللہ تیسرا جو جمعہ ہمارا ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ مدینہ پاک میں، پھر ہم انشاءاللہ انٹری ماریں گے انشاءاللہ میرے آقا کی بارگاہ میں، اور پھر چوتھا جمعہ پھر قربانی کے مسائل آگے۔ یہ میں نے ایک ذہن بنایا، یہ 6-7 جمعے انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چلائیں گے۔ اللہ معاف کرے کوئی اور ایشو نہ آ جائے، ہمارے ملک میں اس طرح کے ایشو بن جاتے ہیں کہ درمیان پھر یہ جو ہم نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے اس سے پھر ہٹ کر ایک ٹاپک ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، لیکن میں نے ایک ذہن بنایا انشاءاللہ 6-7 جمعے ہم اسی طرح بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے بر وقت تشریف لایا کریں، اور بر وقت آپ آئیں گے پھر آپ کو سننے کا مزہ آئے گا جب پورا ٹاپک آپ سنیں گے۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟